علی کون ہیں؟ علی وہ ہیں جنہیں امام دو جہاں سرور کائنات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا، خود سرکار دو جہاں سرور کائنات نے حضرت مولا علی مشکل کشا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انتا سید فی الدنیا والآخرہ، کہ تم دنیا اور آخرت کے سردار ہو۔ المستدرک للحاکم کی حدیث شریف ہے۔ کون ہے علی؟ علی وہ ہیں جنہیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا کہ ان تکونا بمنزلہ ہارون و موسیٰ ولا نبی بعدی، یعنی تم مجھے ایسے ہو جیسے ہارون اور موسیٰ، مگر میرے بعد نبی نہیں ہے، میرے بعد نبوت ختم ہو گئی ہے۔ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنے تھے حضرت ہارون، اگر نبوت جاری و ساری رہتی تو نبی حضرت مولا علی مشکل کشا ہوتے، لیکن آپ کے بعد آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبوت ختم ہے، لیکن آپ کی منزل وہی ہے، آپ کی افضلیت وہی ہے جیسی ہارون کی تھی حضرت موسیٰ کے لیے، کہ تم مجھے ایسے ہو جیسے ہارون و موسیٰ، مگر میرے بعد نبی نہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ علی کون ہیں؟ علی وہ ہیں جنہیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا کہ انتا امام الامتی و وسیع، یعنی تم میری امت کے امام ہو اور وسیع ہو۔ یہ نا بیع المعدتہ کی روایت ہے، ایسی کتابوں سے لایا ہوں جو کتابوں کے نام بھی مسلمانوں نے نہیں سنے ہوں گے۔ علی کون ہیں؟ علی وہ ہیں جنہیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا، کیا فرمایا؟ فقال انت قسیم الجنہ والنار، یعنی تم دوزخ اور جنت کو تقسیم کرنے والے ہو، تم مسلمانوں کو دوزخ اور جنت میں بھیجنے والے ہو، تم جسے چاہو جنت میں بھیج دو، جسے چاہو دوزخ میں بھیج دو۔ صواعق المحرقہ کی حدیث ہے۔ کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، کیا افضلیت ہے۔ کون ہیں علی؟ علی وہ ہیں جنہیں مخاطب کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَكِذْبُ مِنْ زَعَمَ أَن يُحِبُّنِي وَلَا أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ لَحْمِي وَدَمِكَ مِنْ دَمِي وَرُوحِكَ مِنْ رُوحِي وَسِرِّيَّتِكَ مِنْ سِرِّيَّتِي عَلَانِيَتِكَ مِنْ عَلَانِيَتِي۔ ترجمہ کہ اور وہ جھوٹا ہے جو ہمارے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ وہ جھوٹا ہے جو ہمارے سرکار فرما رہے ہیں، وہ جھوٹا ہے جو ہمارے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ تم ہم سے ہو، ہم تم سے ہیں، تمہارا گوشت اور تمہارا خون ہمارے خون سے ہے، تمہاری روح ہماری روح ہے۔ ذرا سنیے، سمجھیے، سوچئے کیا فرما رہے ہیں۔ تمہاری روح ہماری روح ہے، تمہارا بھید ہمارا بھید ہے، یعنی تمہارے راز ہمارے راز ہیں۔ اور تمہارا اعلان ہمارا اعلان ہے۔ جو مولا علی اعلان کر دیں وہ سمجھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے، اور جس کو سرکار دو عالم اعلان کر دیں وہ اعلان جو ہے وہ اعلان خدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نا بیع المعدتہ کی روایت ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ھذا مقبل حجتی علی امتی یوم القیامہ۔ ریاض الجنہ کی روایت ہے، یہ مقبل ہیں یعنی خدا کے خاص بندے ہیں اور میری امت پر قیامت کو میری حجت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ھذا سید المسلمین، ھذا سید المسلمین و امام المتقین و غر المحجلین و یعصوب الدین۔
ریاض الجنہ کی حدیث ہے، یہ مسلمانوں کے سردار، متقیوں کے امام، سفید منہ ہاتھ والوں کے سردار اور یعصوب الدین ہیں، یعنی دین کے رہنما ہیں۔ کس کو فرما رہے ہیں؟ سرکار صحابہ کو، صحابہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، تو تمام صحابہ کے کیا ہوئے؟ سردار۔ اور سب سے متقی کون ہے؟ صحابہ، متقیوں کے امام۔ اور سفید منہ ہاتھ والوں کے کون؟ جب روز محشر امت آئے گی اور وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر چمکتے ہوں گے، چہرہ چمکتا ہوگا، تو سفید منہ ہاتھ والوں کے سردار اور یعصب الدین یعنی دین کے رہنما ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا برزہ صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابا برزہ، میرے پروردگار کی طرف سے علی کے لیے فرمایا گیا ہے کہ انہ راعۃ الہدی وزاد الایمان و امام الاولیاء و نور جمیع من اعطانی یا ابا برزہ، علی ابن ابی طالب امینی غزان القیامت والصاحب الرأۃ فی القیامہ علی مفاتح الخزائن رحمت الرب من احبہ احبنی ومن البغضتہ ومن البغضتہ البغضی، یعنی یہ ہدایت کے علم بردار ہیں، جھنڈا ہدایت کا جن کے پاس ہے نا۔ جھنڈا کس کے پاس ہوتا ہے؟ سپہ سالار کے پاس ہوتا ہے۔ بادشاہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہوتا ہے تو وہ جھنڈے والے کا مقام ہوتا ہے، سب سے بڑا۔ یہ ہدایت کے علم بردار ہیں، ہدایت کا جھنڈا ان کے پاس ہے، ہدایت انہی سے ملے گی۔ یہ ہدایت کے علم بردار ہیں، یہ مینار الایمان ہیں، یعنی ایمان اگر چاہیے تو اس مینارے سے ہی ملے گا جہاں سے وہ روشنی آ رہی ہے۔ یہ مینار الایمان ہیں، یہ امام الاولیاء ہیں، کسی اور کو امام الاولیاء نہیں کہا گیا ہے۔ تمام اولیاء کے امام ہیں مولا علی مشکل کشا۔ اور اس سے بڑی بات سنو، یہ تمام نور ہیں، یہ تمام نور ہیں جو ہمیں عطا کیا گیا ہے، سرکار کو عطا کیا گیا۔ سرکار فرما رہے ہیں حضرت ابا برزہ سے، یہ ہدایت کے علم بردار ہیں، مینار الایمان ہیں، امام الاولیاء ہیں، اور تمام نور ہیں جو ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اے ابا برزہ، علی ابن ابی طالب قیامت کے دن ہمارے امین ہوں گے، اور قیامت کے دن ہمارا پرچم اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن بھی پرچم علی کے ہاتھ میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانوں کو کھولنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیے کہ قیامت کے دن رحمت کے دروازے کو کون کھول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانوں کو کھولنے والے ہوں گے، اور ان کی محبت ہماری محبت اور ان کا بغض ہمارا بغض۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ریاض الجنہ، ریاض النظرہ کی حدیث شریف ہے۔ ایسی ایسی حدیثیں لایا ہوں جو آپ لوگوں نے سنی نہیں ہوگی، یہ سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے اور محبت علی کو اپنے دلوں میں بسائیے تاکہ زندگی برباد نہ ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمارے بعد نبوت کا دروازہ تو بند ہے، مگر تمہیں 7 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو کسی اہل قریش کے پاس نہیں، یعنی ہمارے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو یقیناً تم نبی ہوتے ہمارے بعد، مگر اب نبوت کا دروازہ بند ہے۔ لیکن تمہیں 7 ایسی چیزیں دی گئی ہیں، 7 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو کسی بھی اہل قریش کے پاس نہیں ہیں۔ تو نبوت کا دروازہ بند ہے، مگر اس کے علاوہ تمہیں 7 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو کسی اہل قریش کے پاس نہیں ہیں۔ سنیے، نمبر 1، تم ان میں سے سب سے پہلے اللہ کے ایمان لانے والے ہو۔ یہ عظمت بھی صرف علی کو حاصل ہے کہ سب سے پہلے سرکار پر ایمان لانے والے جو مردوں میں ہیں وہ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام ہیں۔ نمبر 2، اللہ کا عہد پورا کرنے والے ہو۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں
یہ کوئی تمہاری تحقیق اور تحقیق کوئی نہیں، سرکار خود فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا، کیونکہ سرکار ہی کو معلوم ہے نا ان کے کہنے پہ کون ایمان لایا. تو سرکار فرما رہے ہیں کہ تم ان میں یعنی امت میں سب سے پہلے اللہ کے ساتھ ایمان لانے والے ہو. نمبر 2، اللہ کا عہد پورا کرنے والے ہو، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنے والے ہو. نمبر 3، ان میں یا تو قریش سمجھیے یا پوری امت سمجھیے، نمبر 3 ان میں اللہ کا حکم نافذ کرنے والے ہو. نمبر 4 ان میں برابر تقسیم کرنے والے ہو. نمبر 5 ان کے نزدیک زیادہ خوبیاں رکھنے والے ہو. نمبر 6 ہو تم ان میں صحیح فیصلہ کرنے والے ہو. اور دنیا نے دیکھا ہے کہ جب بھی کہیں بھی جتنی بھی خلافت راشدہ کے وقت پر جتنی بھی خلافتیں تھیں، سب نے جب بھی جہاں اٹکتے تھے وہاں مولا علی کو بلانا پڑتا تھا. تو تم ان میں صحیح فیصلہ کرنے والے ہو. اور نمبر 7 ساری دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہو. اللہ اکبر. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضا کو 10 حصوں میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے، جس کا 9 حصے علم علی کو عطا کر دیا گیا اور 1 حصے میں ساری دنیا کو عطا کیا گیا ہے. یعنی حکمت اور قضا کا جو علم ہے وہ مولا علی کو اس کے 10 حصے، 1 حصے میں پوری دنیا یعنی تمام عقل مند آدمی، تمام ہوشیار آدمی، تمام پڑھے لکھے اور تمام علم والے آدمی، تمام کائنات کے، جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے قیامت تک ایک طرف رہیں گے اور مولا علی ایک طرف. وہ بھی 1 حصے میں سب ہیں اور 9 حصے مولا علی کے پاس ہیں. اللہ اکبر. آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہو کہ علی کا مقام کیا ہے. حلیت الاولیاء میں ہے کہ علم قضا کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا، پس 9 حصے حضرت علی کو عطا فرمایا اور 1 حصہ باقی دنیا میں تقسیم کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہی وجہ تھی کہ حیدر کرار حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام فیصلہ کرنے والے تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والے تھے، چاہے وہ حضرت ابوبکر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں یا بعد کے تمام صحابہ ہوں. سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والے جو تھے اور سب سے صحیح فیصلہ کرنے والے تھے حضرت مولا علی مشکل کشا، کیونکہ ان کے پاس وہ علم تھا. صحابہ کرام میں جب بھی کوئی مشکل سے مشکل مسئلہ پیش آتا تو آپ اسے ایک لحظے میں نکال لیتے اس مسئلے کو، یعنی ایک لمحے میں اسے حل کر دیتے. آپ سے پہلی تمام خلافتوں کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئی، دین کا فیصلہ ہو یا دنیا کا ہو، تو حضرت علی علیہ السلام سے رجوع کیا گیا اور حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام سے ہی مشکل کشائی کرائی گئی. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے فیصلہ کرنے میں ہماری مدد نہ فرماتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اپنا مہدی و ہادی علی کو بنائے رکھنا، یہ تمہیں صراط مستقیم کی طرف لے کر چلے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن 7 قرأت میں نازل ہوا ہے اور ہر قرأت کا ظاہر اور باطن ہے، اور کوئی قرأت یا حرف ایسا نہیں جس کے ظاہر و باطن سے علی واقف نہ ہوں. حیلت الاولیاء کی حدیث شریف ہے. سیدنا حیدر کرار علی علیہ السلام کے علم کا احاطہ کون کر سکتا ہے، جبکہ نص حدیث سے ثابت ہے کہ آپ مدینۃ العلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہیں. آپ کی کرامت و بزرگی اور عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے. حضور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے گروہ انصار، ہم تمہیں ایک ایسی بات بتائیں کہ اگر تم اس کا دامن ہاتھ میں رکھو تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے. قالوا بلا یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علی ہیں، بس ان سے محبت کرو، میری محبت کے ساتھ
ان سے محبت کرو میری محبت کے ساتھ، اور ان کا اکرام کرو میرے اکرام کے ساتھ۔ اور یہ میں اور اللہ تعالیٰ کا حکم تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ یہ جو حکم ہے یعنی یہ علی ہیں، پس ان سے محبت کرو میری محبت کے ساتھ، اور ان کا اکرام کرو میرے اکرام کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو تمہیں پہنچا رہا ہوں، جو مجھے جبرائیل نے بتایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حیلۃ الاولیاء، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا فرما کر خدا تعالیٰ نے ایمانداروں کو مخاطب فرمایا ہے، ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے، وہاں پر ان مومنوں کے سردار سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ یعنی قرآن میں جہاں جہاں آیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو ان سے مراد ان کے سردار، ان کے جو سردار ہیں ایمان والوں کے، وہ کون ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ حیلۃ الاولیاء کی حدیث شریف ہے۔ ایک دن حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرماتے ہوئے حضرت انس کو فرمایا کہ اب جو سب سے پہلے اس دروازے سے آئے گا وہ مومنوں کا امیر، مسلمانوں کا سردار، سفید منہ ہاتھ والوں کا قائد اور وصیوں کا خاتم ہوگا۔ جس طرح سے نبوت ختم ہو گئی، اسی طرح سے وصی بھی ختم ہو گئے، تو وصیوں کا خاتم ہوگا۔ حضرت انس انصار تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ کسی انصار کو بھیج دے، ہر ایک کو اپنی قوم کی محبت ہوتی ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے انس کو فرمایا کہ اے انس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو فرمایا کہ اے انس، یہ ہے وہ شخص۔ کون؟ جو مومنوں کا امیر، مسلمانوں کا سردار، سفید منہ ہاتھ والوں کا قائد اور وصیوں کا خاتم ہوگا۔